السلام علیکم دوستو، آج ہم پاکستان کے چند قدرتی وسائل کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں، بہت ہیں۔ پاکستانی زرخیز ملک ہے، پاکستان کے پاس دریا ہیں، پاکستان کے پاس مدنی وسائل بہت سارے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے اتنی وسائل ہونے کے باوجود بھی ہمارا ملک دن پر دن پستی کی راہ پہ جا رہا ہے۔ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہماری سابقہ حکومتیں، آنے والی حکومتیں اس بار پہ سیاست تو کرتی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے ان قدرتی اور مادی وسائل کو استعمال کرنا، ان کو بروئے کار لانا اور پاکستانی معاشی کو استحکام میں لانا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ایسی کوئی نعمت نہیں جو اس ملک کو اللہ پاک نے عطا کی نہ ہو۔ پاکستان کے 4 موسم ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، وسیع و عریض سمندر ہے، نمک کا سب سے بڑا زرخیز خزانہ ہے، اور اس سے جو پنک سالٹ دنیا بھر میں جو مانگ ہے، جو ہر بچہ جانتا ہے، لیکن پاکستان میں ان چیزوں کو پاکستان کے معاشی وسائل میں اس طریقے سے نہیں لایا جا سکتا۔ مدنی وسائل کے اعتبار سے پاکستان کوئلے، تانبے اور قدرتی گیس کے ذخائر سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے ملک کی زرعی زمین بھی دنیا کے دیگر ممالک کی زرعی زمین کے مقابلے میں زیادہ زرخیز سمجھی جاتی ہے۔ اتنی زرخیز زمین ہونے کے باوجود انتظامی نااہلی اور مناسب تربیت اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فی ایکڑ پیداوار دنیا کے دیگر ممالک سے بہت کم ہے۔ جس علاقے کے لینڈ لا ممالک بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی میں پاکستان کا شمار تو ہوتا ہے، اور یہی اس طرح کے کئی اور جملے برسوں سے ملک کی ترقی کی استدعا کی ضمانت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں پاکستان میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کو ان بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اس لیے پاکستان کو ایک کامیاب اور ترقی یافتہ ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم بچپن میں اپنے گھروں اور اسکول میں بھی یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی شاید کوئی ایسی ترکیب ہو جس میں نوجوانوں کو ایسے حوالے نہ دیے جاتے ہوں۔ میں جب اسکول یا کالج یا ایسی کتابیں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں موجودہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں یہاں سے غربت کیسے کم کریں گی، یا ہمارے ملک میں آنے والے 4 موسم یہاں حقیقی جمہوریت کیسے لائیں گی، اور ہمارے دریاؤں، صحراؤں اور سمندروں میں سے نوجوان نسل کو تعلیم کیسے ملے گی۔ دنیا اب بہت بدل چکی ہے، لیکن ہماری یہی باتیں جنہیں ہم امید کی کرنیں تصور کرتے ہیں اور جوں کی توں ہیں۔ دوستو، ایک تو ہم ایسی باتیں شاید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انسانی ترقی کے مشن میں ناکام ہونے کے بعد ہم اس قدر قدرتی وسائل کو ہی اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ جب عمران خان برسر اقتدار آئے تب بھی ملک میں تیل کی دریافت کے حوالے سے خبریں گردش میں تھیں، جس سے ملک پاکستان عوام بہت پرجوش ہو گئے کہ شاید ملک میں تیل اور دریافت ہونے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن دنیا اب قدرتی وسائل سے زیادہ انسانی وسائل پر انحصار کرتی ہے، اور ہم ابھی تک انہی پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 2020-21 میں بھارت کی صرف آئی ٹی شعبہ میں
برآمد 148.3 ارب ڈالر ہیں اور سعودی عرب کی اسی سال میں ہونے والی تیل کی کل برآمد 145.3 ارب ڈالر ہے۔ چین کے بعد بھارت میں دنیا میں سب سے زیادہ انجینئر اور سائنسدان موجود ہیں۔ اس سب کے پیچھے بھارت کے تعلیمی نظام اور آئی ٹی یونیورسٹیوں کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے بھارت آج سعودی عرب کی تیل کی کمائی سے کئی زیادہ آئی ٹی سیکٹر سے کما رہا ہے۔ ہم اس دور میں بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کی کثیر تعداد اور ان کے ٹیلنٹ کو ہمیشہ نہیں دیکھتے۔ ہم جب بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک خطۂ اراضی کی بات ہی کرتے ہیں اور اس ملک میں رہنے والے باسیوں کو اس سے بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اکثر یہ کہتے یا سوچتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، لیکن پاکستانی اچھے نہیں ہیں، یا ہمارے ملک میں فلاں کے لوگ نہ ہوں تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی کوئی بھی پالیسی بنانے یا اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے انسانی ترقی کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور نہ ہی رکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی خطے میں تعلیم پر سب سے کم پیسہ خرچ کرنے والا ملک ہے۔ ہمارے ملک میں ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کا شمار دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیوں کی فہرست میں ہو سکے، جب اس ضمن میں زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی پاکستانی پاکستان سے باہر جا کر نوبل انعام بھی جیتتے ہیں، نئی ایجادات اور دریافتیں بھی کرتے ہیں اور جس ملک میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ تو موجود ہے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں۔ پاکستان میں موجود وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آج کی دنیا میں صرف ان وسائل کی بنیاد پر ہی ترقی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس وقت آئی ٹی اور دیگر ہنروں کو اہمیت زیادہ دینا ہوگی۔ قومی دفاعی پالیسیوں میں جیو اکانومی کی بات کی جا رہی ہے اور معیشت کو قومی سلامتی کا اہم ستون کہا جا رہا ہے، لیکن آج کے دور میں انسانی ترقی کے بغیر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں۔ پاکستان کے 31% نوجوان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ہمارے نوجوان ایسے مضامین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کا براہ راست معیشت کو کوئی فائدہ نہیں، یا پھر انڈسٹری میں اتنی کھپت ہی نہیں کہ ان کو روزگار فراہم کیا جا سکے جیسا کہ وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں تعمیرات کے شعبے کو تو ایمنسٹی مل جاتی ہے، لیکن ایسے شعبے جو حقیقی طور پر ملک کی معیشت کی بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، جن کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے، انہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حکومتیں ایسے منصوبوں پر اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ وہ ایسے منصوبوں کو الیکشن کے دوران ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے وہ صرف سڑکیں، میٹرو بس اور انڈر پاسز بنانے پر اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، مانا کہ ایسے منصوبے راتوں رات شروع نہیں کیے جا سکتے
اور نہ ہی ان منصوبوں کے فوائد فوراً سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کام شروع ہوگا تو ہی اس کے مثبت پہلو سامنے آئیں گے۔ اگر ہمارے معاشرے کی اس حوالے سے مناسب تربیت کی جائے گی تو وہی اس کی اہمیت اور کامیابی سے روشناس ہو سکے گا۔ پاکستان اور پاکستانی کی ترقی ایک دوسرے کی ترقی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہمیں اب ان چار موسموں، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں کے حسین خوابوں سے باہر نکل کر عالمی معیار کے تعلیمی اداروں کے بہترین تعلیمی نظام، بہترین انڈسٹری، ہائی اسکل ورک فورس اور ہنرمند مزدوروں کی بات کرنا ہوگی۔ ان پہلوؤں پر کام کر کے پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔